بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں۔ آپ کے بعد کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا۔ حضرت مہدی پیدا ہوں گے، وہ نبی نہیں ہوں گے۔ حضرت مہدی کا نام محمد، والد کا نام عبداللہ، حضرت فاطمہ کی اولاد میں سے ہوں گے، مدینہ منورہ پیدا ہوں گے۔ مکہ مکرمہ دوران طواف اس وقت ان کی عمر 40 سال ہوئی۔ شام اور عراق کے ابدال ان کو پہچانیں گے، ان کے ہاتھ پر بیعت کریں گے اور خلیفہ ہونے کا اعلان ہوگا۔ 40 سال تک اسی طرح وہ گزاریں گے۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس وقت تشریف لائیں گے جب حضرت مہدی قسطنطنیہ کو فتح کر کے عیسائیوں سے آزاد کرا کے ملک شام واپس آ چکے ہوں گے۔ فجر کی نماز کا وقت ہوگا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دمشق شہر کی مرکزی جامع مسجد، اس کا جو مشرق کی جانب مینار ہوگا، اس پر نازل ہوں گے آسمان سے، وہاں سے نیچے تشریف لائیں گے۔ حضرت مہدی کی امامت میں عیسیٰ علیہ السلام نماز پڑھیں گے۔ حضرت مہدی حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے ایک طویل وقت گزار چکے ہوں گے۔ آپ کی ان کی 49 سال عمر ہوگی۔ 5 سال تک خود خلافت کا فرمائیں گے، 2 سال تک حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نائب بن کر خلافت کے امور سنبھالیں گے۔ پھر ان کا 7 سال تک خود خلافت کا نظام سنبھالیں گے، 2 سال تک حضرت عیسیٰ کا نائب بن کے خلافت کے امور چلائیں گے۔ 49 سال کی عمر میں ان کا انتقال ہوگا اور جہاں بیت المقدس ہے وہاں ان کا جنازہ ہوگا۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب فرمائیں گے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب تشریف لائیں گے دجال ظاہر ہو چکا ہوگا۔ حضرت عیسیٰ کی آمد پر دجال ایسے پگھلے گا کہ جیسے برف پگھلتی ہے، جب کسی چیز پہ نمک لگائے تو چیز پگھلے، نمک کی طرح یہ خود پگھلنا شروع ہو جائے گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام لط کے مقام پر اس کو قتل کریں گے۔ دجال پوری دنیا میں فتنہ پھیلائے گا۔ مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ ملائکہ کا پہرا ہوگا، فرشتوں کا پہرا، وہاں داخل نہیں ہو سکے گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کو قتل فرما دیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں پھر یاجوج ماجوج نکلیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے ساتھ اپنے ماننے والوں کو لے کر گھوڑے ٹور پہ تشریف لے جائیں گے۔ ان کے حق میں بد دعا کریں گے، طاعون کی بیماری سے یہ سب مر جائیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ بڑے بڑے پرندے بھیجیں گے، ان میں سے کچھ کو کھائیں گے، کچھ کی لاشیں اٹھا کے سمندر میں پھینک دیں گے۔ بارش برسے گی جس سے زمین صاف ہو جائے گی، بدبو ختم ہو جائے گی۔ عیسیٰ علیہ السلام اپنا کام شروع فرمائیں گے۔ یہودی عیسائی دنیا سے ختم ہو جائیں گے، کوئی کافر دنیا پہ نہیں رہے گا، کوئی زمین پر صرف اور صرف مسلمان ہوں گے۔ پھر ایک وقت آئے گا ٹھنڈی ہوا چلے گی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی دنیا سے رخصت ہو جائیں گے۔ آہستہ 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 کفر ہونا شروع ہوگا۔ ایک وقت ہوگا دنیا میں کوئی بھی مسلمان نہیں ہوگا۔ یہ علامات قیامت میں سے علامت ہے۔ حضرت مہدی کا پیدا ہونا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا آسمان سے نازل ہونا۔ حضرت مہدی پیدا ہوں گے اور عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے نازل ہوں گے۔ امت میں بہت سارے افراد نے جھوٹے دعوے کیے ہیں مہدی ہونے کے، عیسیٰ ہونے کے۔ ہر دور میں علماء حق، علماء اسلام نے ان کا مقابلہ کیا ہے۔
دلائل کے ساتھ ان کا دچل، ان کا کفر امت کے سامنے واضح کیا ہے۔ یہ فتنے امت میں چل نہیں سکے۔ ہندوستان میں ایک شخص ہے شکیل بن حنیف، اس نے دعویٰ کیا کچھ دن کچھ ماہ سال جیے گا وہ بھی مر جائے گا، یہ فتنہ پھر مٹ جائے گا۔ ایک شخص ہے، اس کا نام ہے احمد عیسیٰ، اس نے بھی دعویٰ کیا۔ جب اس کا دعویٰ آیا اسی وقت میرا اس پر ایک بیان آیا، وہ کلپ سوشل میڈیا پر موجود ہے۔ اس نے کتاب الکتاب کے نام سے لکھی، اس میں کچھ اس نے شبہات پیدا کیے اسلام کے نام میں۔ ضرورت ہے کہ ان شبہات کا جواب دیا جائے۔ ان دنوں میں ایک ویڈیو وائرل ہوئی ہے نماز پر شبہات کے حوالے سے۔ وہ 4 قسم کے شبہ مختلف جو نے پھیلائے ہیں، ان کا جواب دینا ہماری ذمہ داری ہے، اس لیے ہم ان کے جوابات دیتے ہیں۔ ان کا ایک شبہ یہ ہے کہ نماز کے لیے قرآن کریم میں لفظ استعمال ہوتا ہے اقامت الصلاۃ، اقیموا الصلاۃ، نماز کی پابندی کرو۔ وہ کہتے ہیں یا صلاۃ سے مراد وہ نماز نہیں جو مسلمان پڑھتے۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ قرآن کریم میں کئی مقامات پر لفظ صلاۃ آیا ہے اور اس کا معنی نماز نہیں ہے۔ کئی مقامات پر لفظ صلاۃ آیا ہے اور اس کا معنی نماز نہیں ہے۔ نمبر 2، کبھی وہ کہتے ہیں کہ قرآن کریم میں کفار کے لیے عذاب کا تذکرہ ہے اور عذاب نہ کرنے کی ایک وجہ بتائی ہے کہ وہ نماز نہیں پڑھتے تھے۔ ما سلککم فی سقر، تم جہنم میں کیوں گئے ہو؟ تمہیں کس چیز نے جہنم میں بھیجا ہے؟ وہ کہتے لم نک من المصلین، نمازیں نہیں پڑھتے تھے۔ تو یہ جو نماز مسلمان پڑھتے ہیں 5 وقت اذان جماعت کے ساتھ، یہ نماز تو کفار پر فرض نہیں، مسلمان پر فرض ہے۔ تو اگر نماز کا معنی یہی ہو تو پھر کفار کو عذاب کیوں ہوگا؟ نمبر 3، قرآن کریم میں ہے الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ، کہ نماز اس وقت ہوگی جب ہم ان مسلمانوں کو دنیا میں اقتدار دیں گے، طاقت دیں گے، قوت دیں گے، تو پھر یہ نماز قائم کریں۔ تو نماز تو اقتدار کے بعد ہے، اب تو دنیا مسلمان نہیں ہے پھر بھی نماز پڑھ رہے ہیں، تو معلوم ہو کہ یہ نماز نہیں ہے جس کو قرآن نماز کہہ رہا ہے، وہ کوئی اور چیز ہے، وہ اور اقتدار کے بعد ہے، اقتدار کے بغیر نہیں ہے۔ نمبر 4، قرآن کریم میں ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ نماز تو بے حیائی اور گناہوں سے روک دیتی ہے۔ مسلمان نماز پڑھتے ہیں، سود بھی کھاتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، شراب پیتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، گانے سنتے ہیں، تو سب بے حیائی کے کام کرتے ہیں۔ تو اگر نماز سے مراد وہی ہوتی جو مسلمان پڑھتے ہیں تو نماز پڑھنے والا گناہ نہ کرتا۔ ان 4 شبہات کا خلاصہ کیا ہے کہ نماز وہ نہیں ہے جو مسلمان 5 وقت اذان دے کر جماعت کے ساتھ پڑھتے ہیں، بلکہ اس کا معنی کوئی اور ہے۔ یہ مولویوں کا دھوکہ ہے، ڈگوسلا ہے، عوام کو پھنسایا ہوا ہے، اپنے پیٹ کا دھندا ہے، اس لیے سب چکر چلائے ہوئے۔ یہ خلاصہ ہے 4 شبہات کا، چاروں کا جواب سمجھیں۔ جہاں تک تعلق ہے پہلے شبہ اور اعتراض کا کہ جی قرآن کریم کہتا ہے اقیموا الصلاۃ، تم نماز کی پابندی کرو، اس سے مراد نماز وہ نہیں جو لوگ پڑھتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ قرآن میں اقیموا الصلاۃ، صلاۃ کی پابندی کرو، اس کا معنی جو ہم نماز کرتے ہیں یہ غلط ہے، اس لیے کہ قرآن کریم صلاۃ کئی معنوں میں آیا ہے۔ جب قرآن کریم میں صلاۃ کئی معنوں میں آیا ہے تو آپ صلاۃ کا معنی صرف نماز 5 وقت اذان دے کر جماعت پر پڑھنا کیسے کر سکتے ہیں؟ اس کا جواب یہ ہے اقیموا الصلاۃ، یہ قرآن کریم ہے،
اور یہ قرآن کریم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم فرماتے ہیں وَمَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ إِلَّا لِتُبَيِّنَ، ہم نے آپ پر قرآن کریم کو نازل اس لیے کیا ہے کہ آپ اس کا معنی بیان کریں، آپ اس کی وضاحت کریں۔ جب لوگوں میں اختلاف ہو جائے تو آپ کھل کر بیان کریں۔ سوال یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قول، اپنے ارشاد، اپنے فعل، اپنے عمل سے نماز کا معنی کیا کیا ہے؟ اللہ کے نبی مؤذن کو کھڑا کرتے ہیں اذان تو وہ کہتا ہے حی علی الصلاۃ، صلاۃ کی طرف آؤ۔ اس کے بعد اقامت ہوتی قد قامت الصلاۃ، صلاۃ کھڑی ہوگی۔ اس کے بعد حضور فرماتے اللہ اکبر۔ تو یہ جو مؤذن کہہ رہا ہے حی علی الصلاۃ، صلاۃ کی طرف آؤ، مؤذن کہہ رہا ہے قد قامت الصلاۃ، مکبر کہہ رہا ہے صلاۃ کھڑی ہو گئی، اور پھر اللہ کے نبی فرماتے اللہ اکبر۔ یہ کون سی صلاۃ تھی؟ خلاصہ جواب کا یہ ہے، میں بہت مختصر بات کر رہا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قول اور اپنے فعل سے اقیم الصلاۃ میں صلاۃ کی جو تفسیر فرمائی ہے وہ یہی 5 وقت کی نماز ہے جس کو ہم اذان دے کر جماعت کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ تو قرآن کریم جس نبی پر نازل ہوا ہے معنی اس سے پوچھے، یہ نہیں کہ قرآن نبی پر نازل ہو اور معنی ہم کریں، یہ غلط بات ہے۔ ہر بندہ اپنی پسند کا معنی کرے گا تو شریعت پر عمل کرنا بہت مشکل ہو جائے گا۔